نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے الناس کالمعادن، اللہ پاک نے انسانوں کو بھی معدنیات کی طرح پیدا کیا ہے. جیسے لوہا اور سونا برابر نہیں ہوتے، ایسے ہی طاقتور اور کمزور لوگ برابر نہیں ہوتے. اللہ نے تو انسانوں کو بلکہ پوری کائنات کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. ان تو کنزن مغفرین. اللہ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا حسن و جمال کا خزانہ تھا. اللہ فرماتا ہے وَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، مجھے چاہت ہوئی کہ کوئی تو ہو جو مجھ سے محبت کرے. سبحان اللہ. وَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو میں نے یہ دنیا پیدا کر دی. تو اللہ نے تو اپنی محبت کے لیے دنیا کو پیدا کیا ہے. لیکن جو طاقتور لوگ ہیں وہ اللہ کی محبت کی بجائے اپنی اور اپنوں کی محبت میں دوسروں کا بھی حق اس لیے مار لیتے ہیں کہ کیونکہ اللہ رحمان ہے. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے. اللہ فوری نہیں پکڑتا. تو چونکہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے، موقع ملا ہوا ہے، لہذا جو طاقتور لوگ ہیں وہ کمزوروں کا بھی حق چھین لیتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے مغدور اور دال بن کر سامنے آ جاتے ہیں. مغدور کا مطلب ہے ظالم اور دال کا مطلب ہے مکار. مکار وہ ہوتا ہے جو ظالم کی مخالفت کرنے کی بجائے اس سے حصہ پتی لینا شروع کر دے. سورہ فاتحہ ہمیں بتاتی ہے اس ماحول میں اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ نے آ کر غریبوں کو، کمزوروں کو دعوت دی کہ تم اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت نہیں، اللہ کے مالک یوم الدین ہونے کو سامنے رکھو.
مالک یوم الدین ہونے کو سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ سے محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدلے کے دن جنت دے گا. لیکن اللہ کی محبت کا مطلب ہے ان مظلوموں دانوں کی مخالفت کرو، میرا ساتھ دو، میں ان 70 سرداروں اور ان ظالموں کے خلاف جدوجہد کرتا ہوں اور ان کے مولویوں اور پیروں مکاروں کے خلاف جدوجہد کرتا ہوں. تو اس جدوجہد کو آپ نے عبادت کا نام دیا. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوقوں اور گانوں کی مخالفت کو عبادت قرار دیا. سبحان اللہ. بے شک. اور اس راستے کو صراط مستقیم قرار دیا. سبحان اللہ. جو میرے راستے پر چلے گا، اب اس راستے میں مغلوبوں اور گانوں نے جو اب انہوں نے مخالفت کرنی ہے، انہوں نے ری ایکشن کرنا ہے، انہوں نے پھر مارنا پیٹنا بھی ہے، گالیاں بھی دینی ہیں. یہ سب کچھ اللہ کی محبت میں برداشت کرے. سبحان اللہ. بڑی بات. اللہ کی محبت. جب یہ اپنا سب کچھ لگا دیں گے اور اللہ کے پاس چلے جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. سبحان اللہ. بے شک بڑی کامیابی. اور اگر اللہ کی طرف سے نستعین مدد ہو جائے تو یہ چھوٹی کامیابی اللہ کے نزدیک. تو چھوٹی اور بڑی کامیابی سے ہم کنار ہونا انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونا ہے. سبحان اللہ. اب یہ جو ہے سورہ فاتحہ جو پوری ہمارے دین کا، اسلام کا خلاصہ ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک فرما رہا ہے میرے محبوب نے مدینہ میں آ کر مسجد نبوی بنائی بے شک، اور وہاں پر نظام صلاۃ، نماز کا ایک نظام قائم کیا. سبحان اللہ. اور ساتھ ہی نظام قتال 74 مسلح جنگوں کا ایک سلسلہ مسجد کو بیس بنا کر 74 مسلح جنگوں کا ایک سلسلہ شروع کیا. سبحان اللہ. اب جب 5واں 6واں سال ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا آمنا، ہم ایمان لے آئے. اللہ فرماتا ہے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے. یہ جو ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج عمرے کر رہے ہیں، یہاں سے جا جا کے مدینہ سے مکہ جا جا کر، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اگر یہ ایمان نہیں ہے اور یہ بے ایمانی ہے تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ اسلام ہے. تو پھر ایمان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. سبحان اللہ. مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا حق ادا کرتے ہوئے لم یرتابوا، پھر کسی شک میں نہ پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. سبحان اللہ. بے شک وہ لوگ صاحب ایمان ہیں. اللہ پاک فرما رہا ہے سبحان اللہ. بے شک سورہ
سورہ حج میں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ یستفی، اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کو چنتا ہے، ارسل نام بھیجتا ہے۔ کیوں بھیجتا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ یہ نبی اور رسول جا کر لوگوں میں انصاف قائم کر دیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی نماز اور روزہ اور حج اور عمرہ تو اس لیے کروایا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں انصاف قائم کر دیا جائے۔ بے شک۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا انزلنا الحدید، دولت اور طاقت تو مزدوروں والوں کے پاس رہے گی، ظالم اور مکاروں کے پاس، تو جو ان کی مخالفت کریں گے غریب اور کمزور، ان کے پاس کیا ہوگا؟ وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، یہ اللہ کی محبت میں مارے کھائیں گے، گالیاں کھائیں گے، تکلیفیں برداشت کریں گے، اس طرح اللہ کی مدد کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ماریں گے نہیں، یہ گالیاں نہیں دیں گے، گالیاں کھائیں گے، یہ ماریں گے نہیں، یہ مارے کھائیں گے، کیونکہ دولت اور طاقت ان کے پاس نہیں ہے، وہ تو ظالموں اور مکاروں کے پاس ہے۔ یہ صرف ان کے ظلم کو سامنے لائیں گے، ان کی مکاریت کو ان کی منہ پر دے کر ماریں گے، اور وہ ان کی مخالفت میں وہ انہیں مارے پیٹیں گے، تو یہ اللہ کی محبت میں مار پیٹ کو برداشت کریں گے۔ یہ طریقہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ میں نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ سبحان اللہ۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، اللہ فرماتا ہے جیسے میں نبیوں کو بھیجتا رہا ویسے میں نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ جیسے نبی اور رسول لیقوم الناس بالقسط، انصاف قائم کرنے کے لیے آتے رہے، ایسے ہی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میں نے اپنے محبوب کو بھیجا تاکہ وہ اللہ کے نظام عدل و قسط کو پورے کے پورے نظام زندگی پر غالب کر دیں۔ آپ اب اس کے لیے آپ نے مسجد بھی بنائی، نماز اور روزے کا نظام بھی دیا، حج اور عمرے کا نظام بھی دیا، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ کے دین کو، عدل اور انصاف کو قائم کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یقوم الرسول شہیدنا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، میرے محبوب نے یہ کام اتنے اعلیٰ طریقے سے کر دکھایا کتنے اعلیٰ طریقے سے کہ بعد از خدا بزرگ، اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہونے کے باوجود میرے محبوب نے 13 سالہ مکی اور 10 سالہ مدنی جد و جہد حضرت بلال کی سطح پر رہ کر دی۔ سبحان اللہ۔ یعنی بغیر کسی دولت اور طاقت اور اسباب اور وسائل کے اللہ کے علم کامل پر یقین اور قدرت کاملہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے نظام کو بدل کر دکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ جس سے حضرت بلال کے لیے بھی کوئی بہانہ نہ رہا کہ میں کیسے کروں، ایسے کرو جیسے میرے محبوب کر رہا ہوں، ایسے کرو۔ لہذا ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی۔ وہ کیا؟ اللہ پہلے نبیوں کو چنتا اور بھیجتا تھا،
جب میرے محبوب نے یہ کام حضرت بلال کی سطح پہ کر کے دکھا دیا انصاف قائم کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے جانثاروں کو چن لیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ فرمانا ہے نا، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ نبی اور رسولوں کو چنتا تھا، ہر سلام نے بھیجا تھا۔ نہیں، اب وجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اللہ ہم کیا کریں؟ اللہ فرمایا جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اب تم جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ نے اب تمہیں چن لیا، اور صرف ایسی ہی ڈیوٹی نہیں لگائی ہے کہ چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو، نہیں، ہر ایک کے لیے دردناک عذاب تیار کر دیا۔ اب جس نے دردناک عذاب سے بچنا ہے، اس نے یہ جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جس نے بھی دردناک عذاب سے بچنا ہے وہ اللہ کے ساتھ یہ کاروبار کرے۔ اللہ وہ کون سا کاروبار ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا حق ادا کرتے ہوئے جان و مال سے جہاد کرو۔ اس جہاد کو اللہ پاک کہہ رہا ہے کونوا انصار اللہ، لوگوں اللہ کی مدد کرنے والے بنو۔ جو جہاد کرے گا اس کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی مدد کرنے والا ہے۔ اور طریقہ کیا ہے؟ من انصاری اللہ، کوئی تم میں سے اٹھے اور کہے کہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ نحن انصار اللہ، سب کے سب کہیں ہم اللہ کی مدد کرنے والے۔ مطلب کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، جو لوگ اس کام میں لگ جائیں گے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اللہ تعالیٰ اعلیٰ جنتوں میں، انڈین ہاؤسز میں، اعلیٰ جنتوں میں تمہیں داخل کرے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ نے اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے، بندہ اللہ کی محبت میں لگ کر اپنا تن من دھن اللہ کے لیے قربان کرتا ہوا اللہ کو اپنی جان سپرد کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اسے اعلیٰ جنتوں میں داخل کرے گا۔ اور ذالک الفوز العظیم، جو بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کفرا، ایک چھوٹی کامیابی بھی ہے، چنی چھوٹی سی کامیابی، تو یہ بولا وہ تمہیں پسند ہے۔ اس کا مطلب ایک کامیابی ہے بڑی جو اللہ کو پسند ہے، اور ایک چھوٹی سی کامیابی ہے جو بندوں کو پسند ہے۔ تو یہ بولا جو تمہیں پسند ہے، اور وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ، اللہ کی مدد آ جائے، وہ فتح قریب اور قریبی فتح ہو جائے۔ تو بشر المومنین، اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے ان مومنوں کو بشارت دے دو، ہماری طرف سے مدد آ جائے گی۔ لیکن اس سے پتہ یہ چلا اللہ کو جو پسند ہے نا وہ یہ ہے بندہ اللہ کے لیے محدودوں اور گالوں کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کی محبت میں مارے کھاتے، تکلیفیں برداشت کرتے
کرتے ہوئے اللہ کو اپنی جان دے دے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اللہ کو جان دینے سے پہلے اللہ کی طرف سے مدد آ جائے، اللہ فرماتا ہے جو کام میری مدد سے ہوگا وہ چھوٹا کام، وہ چھوٹی کامیابی، بندوں کے نزدیک وہ بڑی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ چھوٹی کامیابی ہے۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اللہ سے مدد مانگی، استستغیثون ربکم، سورہ آل عمران میں اللہ پاک سے حضور درخواست کر رہے ہیں اللہ مدد عطا فرما، فاستجاب لکم انی ممدکم، اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے اے میرے محبوب، میں نے تمہاری دعا قبول کی، انی ممدکم بألف من الملائکہ، ہم 1000 فرشتوں سے آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ پاک غزوہ احد کے حوالے سے فرماتا ہے بثلاثۃ آلاف، ایک موقع پر اللہ پاک نے 3000 فرشتوں سے مدد دی۔ ایک جگہ اللہ پاک فرماتا ہے بخمسۃ آلاف، اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں سے مدد۔ اور غزوہ احزاب میں، سورہ احزاب میں تو اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، لوگوں اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، کیا ارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اللہ تعالیٰ نے 1000 کی تعداد میں فرشتے بھیجے جو کسی کو نظر نہیں آتے تھے۔ ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا انی معکم، یہ تو میں نے فرشتے بھیجے، میں خود بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن یہ جو اللہ کی مدد سے کام ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ تمہیں پسند ہے اور یہ چھوٹی کامیابی ہے۔ جو تمہاری مدد سے میرا کام ہوتا ہے وہ مجھے پسند ہے، وہ فوز عظیم ہے، وہ بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے جو ابھی مطالعہ کیا یہ مدنی دور کے حوالے سے کیا ہے کہ مسجد نبوی آپ نے بنا لی، وہاں پر نظام صلاۃ، نظام زکوٰۃ، نظام حج شروع ہو گیا، نظام قتال، جہاد اور قتال شروع ہو گیا۔ لیکن مکہ میں بھی آپ نے 13 برس بسر کیے، وہاں پر بھی یہی مضمون ہے۔ اللہ پاک اہل ایمان کی نجات کو 2 مرحلوں میں بیان کرتا ہے، ایک ہے چھٹکارا اور ایک ہے داخلہ۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، قرآن حکیم کے الفاظ ہیں۔ ایک کو اللہ پاک کیا کہتا ہے چھٹکارا، بندہ مومن پہلے چھٹکارا پاتا ہے، اور جو چھٹکارا پا جائے وہ پھر اگلے مرحلے کے طور پر پھر داخلہ ہوتا ہے اس کا، جنت میں داخلہ۔ بڑا عجیب مقام ہے سورہ عنکبوت کا۔ سن 6 یا 7 نبوی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے 6واں برس ہے، اور حضرت خباب کی ولادت کو روزانہ مکہ کے کافر دہتے ہوئے انگاروں پر لٹاتے ہیں، کمر کے بل۔ کیوں لٹاتے ہیں؟ کہتے ہیں تم حضور کے ساتھ کیوں رہتے ہو، تم حضور کا ساتھ کیوں دیتے ہو، حضور کے ساتھ مل کر
ہمیں مغضوب ڈال کہہ کر، ہمیں ظالم اور مکار کہہ کے ہماری مخالفت کیوں کرتے ہو؟ حضور کا ساتھ چھوڑو۔ آپ کہتے ہیں میں حضور کا ساتھ تو نہیں چھوڑوں گا، تو پھر ہم تمہیں یہ سزا دیں گے۔ اب جو روزانہ کا معمول بن گیا تو ایک دن ان کی قوت برداشت جواب دینے لگی اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی آقا یہ کافر لوگ روزانہ مجھے پکڑ کر دیکھتے انگاروں پر لٹا رہے ہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے تو یہ تھا نا، حضور دعا کر دے اے اللہ خباب بن الارت کا مسئلہ آسان کر دے، ان کافروں کو ہدایت دے دے، ان کے دل پھیر دے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ایسا، بلکہ آپ نے حضرت خباب کی بات سنی اور سن کر آپ کا جو ریئیکشن تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا خباب خدا کی قسم تم جلدی بچا رہے ہو۔ اور اس کے بعد پھر اور احادیث مبارکہ آتی ہیں، لیکن سرے دست ہم اللہ پاک کی طرف سے جو ریئیکشن ہوا نا اس کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ اللہ پاک حضرت خباب بن الارت کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے احسب الناس، اے خباب کیا سمجھ کر ان یترکوا ان یقولوا آمنا، تم نے کیا سمجھ کر کلمہ پڑھا تھا؟ لا یفتنون، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا بھائی، ان آپ کے انگاروں پر تمہیں کلمہ پڑھنے کی پاداش میں لٹایا نہیں جائے گا؟ کیا یہ سمجھ کے کلمہ پڑھا تھا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ خباب یہ میرے معمول کو پہلے نبی تھوڑے ہیں، 1,24,000 انبیاء کرام اس سے پہلے گزر چکے، قد خلت من قبلہ الرسل۔ ہمیشہ سے ہمارا طریقہ یہی رہا ہے، ہم آزماتے ہیں، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے ہم اس کے کلمہ پڑھنے کو آزماتے ہیں۔ اللہ کیوں آزماتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، جو آزمائش میں پورا اترے وہ سچے، اور جو آزمائش میں پورا نہ اترے وہ دعوی ایمان میں جھوٹے۔ اللہ کی طرف سے ریئیکشن ہوا حضرت خباب بن الارت کے حوالے سے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، آمنا فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جو بھی ایمان لائے گا اب ایمان لانے کی وجہ سے اللہ کی راہ میں اسے اذیتیں دی جائیں گی۔ اوذیہ فی اللہ، کون دے گا؟ جعل فتنۃ الناس، لوگ دیں گے، لوگوں کی طرف سے تکلیفیں آئیں گی۔ یہ کون سی تکلیفیں ہیں؟ جو کلمہ پڑھنے سے ایمان لانے سے آ جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ ہمیں بتاتی ہے کہ
مغضوبوں اور ضالوں کی، ظالموں اور مکاروں کی مخالفت کرنا یہ بندہ مومن کا کام ہے۔ کیا ہے؟ بندہ مومن کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ظالم ہے، انہوں نے عظیم اکثریت کو غلام بنایا ہوا ہے۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ غلامی ختم ہو، لوگ آزاد ہوں۔ آپ غلاموں اور کمزوروں کو کہہ رہے ہیں میرا ساتھ دو، ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور جو اس راستے میں یہ مولوی پیر آتے ہیں مکار، ان کی مخالفت کرنے کی بجائے ان کی گود میں بیٹھتے ہیں تو ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ تو جو تو حضور کا ساتھ دے رہا ہے اس کے گھر والے اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور بے جہادی نمازی اور حاجی وہ دشمن بن جاتے ہیں۔ اب ان دشمنوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا، یہ حضرت خباب بن الارت سے اللہ تعالیٰ تقاضا کر رہا ہے۔ خباب گھر والوں اور باہر والوں ان ظالموں اور مکاروں کی مخالفت میں ڈٹ گیا تو تو مومن ہے، اور اگر تیری قوت برداشت جواب دے گئی تو تو منافق ہو جائے گا۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ پورا قرآن پڑھے نا، پورا قرآن مکی قرآن تو 20 پارے بنتے ہیں۔ پورے مکی قرآن میں یہ واحد آیت ہے جو جہاں لفظ منافق استعمال ہوا ہے۔ مدنی قرآن کا تو موضوع ہی منافقت ہے نا، وہ تو ہر رکوع میں، ہر صفحے پر، ہر جگہ آپ کو منافقت کا موضوع ملتا ہے مدنی قرآن میں۔ لیکن یہ مکی قرآن، مکی قرآن میں پورے 20 پاروں میں یہ وہ واحد مقام ہے جہاں لفظ منافق استعمال ہوتا ہے، کیونکہ مکہ میں تو منافقت ہے ہی نہیں۔ جو شخص کلمہ پڑھ رہا ہے ڈیتھ وارنٹ پر سائن کر رہا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے گھر والے، باہر والے، سردار، یہ وہ سب کافر، سب دشمن۔ میں کلمہ پڑھوں گا یہ سب کے سب میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو وہاں تو ہر ایک جو بھی کلمہ پڑھ رہا ہے اسے پتا ہے کہ میں جان دینے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ مدینے کا ماحول ہے جہاں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کلمہ پڑھ کر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی آپ نے فرمایا کہ کیسر و کسریٰ کے قبضن آئیں گے اور سلطنت روم اور ایران فتح ہوگی۔ اگر یہ بھی ساری دنیا کی دولتیں بھی ہمیں ملیں گی اور پوری دنیا کے سپر پاور بنیں گے تو ہمیں بھی کچھ حصہ ملے گا۔ بڑے سے بڑے سردار بھی آگے بڑھے اور انہوں نے کلمہ پڑھ لی مدینہ میں۔ مدینہ میں تو لوگ اس طرح کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ بندہ مومن پہلے چھٹکارا پاتا ہے، پھر اگلا مرحلہ داخلہ جنت میں داخلے کا ہوتا ہے۔ تو چھٹکارا کیسے ہے؟ یہ جو میں نے ابھی سورہ عنکبوت کی آیت بیان کی ہیں، یہ مکی دور 6واں برس، لیکن اب جو میں آیت بیان کرنے لگا ہوں یہ مدینہ کا بھی آخری دور، یہاں پہ بھی وہی چھٹکارا آ رہا ہے، داخلہ آ رہا ہے۔
سورہ توبہ کی آیت ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ام حسبتم ان تترکوا، میرے محبوب کے جانثاروں، ظاہر جانثاروں میں سب سے بڑے بہت بڑے جو شخصیات ہیں، ٹاورنگ جو پرسنالٹی آئی ہیں، وہ کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا حیدر کرار. اللہ پاک ان سے مخاطب ہے. ام حسبتم ان تترکوا، تم کیا سمجھ رہے ہو تمہیں چھٹکارا ملنے والا ہے؟ لما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ظاہر ہے یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. تو 74 جگہ ہوئی ہیں تو 70 تو ہو چکی ہیں. بڑے بڑے جہاد، بڑے بڑے قتال میں سے مسلمان گزر چکے ہیں. لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے یہ جو بھی تم نے جنگیں لڑی ہیں، جو بھی تم نے نماز روزہ کیا ہے، اگر اس کی بنیاد جگری دوستی اور دلی ہمدردی کو اللہ رسول کے لیے خاص نہیں کیا جا رہا تو یہ سب بیکار ہے. پڑھ لیں آپ آئے لم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیا. جگری دوستی اور دلی ہمدردی پڑھ رہی ہے. اللہ رسول اور اہل ایمان کے ساتھ خاص ہو رہی ہے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو چھٹکارا ہوگا. اور اگر دلی ہمدردی اور جگری دوستی وہیں کی وہیں ہے پھر کوئی چھٹکارا نہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں ابا جان فلاں موقع پر آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا. وہی میرا باپ ہے، ورنہ میں تلوار چلا کے آپ کو قتل کر دیتا. میں نے باپ سمجھ کر چھوڑا. سیدنا صدیق اکبر جو بات سن رہے تھے فرمانے لگے میرے بیٹے خدا کی قسم اگر تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. کیوں؟ کیونکہ یہاں جگری دوستی دلی ہمدردی بدل چکی ہوتی ہے. لم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیا. جب بندہ مومن جگری دوستی اور دلی ہمدردی بدلتے ہوئے گھر والوں اور باہر والوں کی دشمنیاں برداشت کرتے ہوئے مخدوموں اور داروں کے خلاف سفارا ہو جاتا ہے، اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، ایک جان بچی ہوتی ہے، اب وہ جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو جنت میں داخلہ ہوتا ہے. سمجھے؟ اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ. اللہ پاک پوچھ رہا ہے کن سے؟ ظاہر ہے جو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹا چکے ہیں، لگا چکے ہیں. مکہ والے ہیں، اب مکہ میں گھر بار عزت آبرو سب کچھ لٹا کر یوں سمجھے کہ میدان بدر میں آنے کی تیاری ہے. سورہ بقرہ ہے نا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ام حسبتم، اللہ پوچھ رہا ہے
ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، میرے محبوب کے جانثاروں ابو بکر عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، تم کیا سوچ رہے ہو جنت میں داخلے؟ کیونکہ چھٹکارا تو پا چکی ہے نا، اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں لگا کر اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں سچا ثابت کر چکے ہیں، وہ مومن جو سچا ثابت نہیں کر سکے وہ منافق ہے، جو اپنا سب کچھ لگا دے، اپنا سب کچھ قربان کر دے، ایک جان بچی ہے نا، تو جان دینے کے لیے بھی میدان بدر میں آپ موجود ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم جنت میں داخلے کی سوچ رہے ہو؟ اللہ فرماتا ہے لما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ ذرا تسلی سے نا جنت میں داخلہ جو قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ پاک سورہ آیت الکرسی، ہم میں سے اکثر کو یاد ہوگی، آیت الکرسی ایک بڑی آیت ہے قرآن حکیم کی، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ، اس میں اللہ پاک فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے؟ آئے ذرا میرے سامنے، اللہ کہہ رہا ہے کون ہے؟ میرے سامنے جو شفاعت کرے، اب شفاعت کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر کوئی بخشش نہیں، بے شک بے شک، بخشش ہے تو حضور کی شفاعت کے ذریعے سے، بے شک، لیکن وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات تو اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، بے شک، ہم یہ بھول جاتے ہیں معاملات حضور کی بارگاہ میں نہیں پیش کیے جاتے ہیں، معاملات تو اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بے شک، اور اللہ پاک کیا فرما رہا ہے لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، بے شک، اللہ جس کو اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا، سبحان اللہ، بے شک بے شک، ہم سمجھ رہے ہیں قرآن حدیث ایسے ہی ماحول ہے، ایسے ہی ماحول نہیں ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ جو بیان کر رہا ہے چھٹکارا اس طرح ہوتا ہے، اللہ جب بیان کر رہا ہے داخلہ اس طرح ہوتا ہے، تو وہ شفاعت باطلہ ہے، جو میرے جیسے مولوی اور پیر دمی قسم کے لوگوں کو بانٹتے پھرتے ہیں شفاعتیں، وہ شفاعت وہ ہے جس کی اللہ نے اجازت دینی ہے، بے شک بے شک، تو اللہ نے اس کے لیے اجازت دینی ہے جو اللہ کے چھٹکارے اور داخلے کو پورا اترے، بے شک،
اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، اے میرے محبوب کے جانثارو تم جنت میں داخلے کی سوچ رہے ہو؟ اچھا چلو، لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے لما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، تم پر تو ابھی وہ حالات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے جو جنت میں گئے تھے۔ غور سے سننے لگے، نوٹ کر لیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ہے۔ اسے تسلی سے جا کر پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ جنت میں داخلے کا ضابطہ بیان کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ضابطہ میں نہیں بیان کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ قرآن جس نے اپنے محبوب کو اس علم کامل کی بنیاد پر شفاعت کی اجازت دینی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم سمجھ رہے ہیں سارا بھائی پاس ہو جائے گا، خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے یوں نکل جائیں گے اور یوں وہ ہو جائے گا۔ لما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اے میرے محبوب کے جانثارو ابھی تو تم پر وہ حالات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ باری تعالیٰ وہ کون سے حالات ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، تنگ دستی، پھر تشدد،